ملتان پاکستان کا 7واں سب سے بڑا شہر ہے جو دریائے چناب کے کنارے پہ واقع ہے اور یہ ایشیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں سرائکی بولی جاتی ہے، لیکن اس کی مشہوری کا راز وہ اولیاء ہیں جو یہاں دفن ہیں۔ شاہ شمس تبریز، بہاؤالدین زکریا، شاہ رکن عالم، شاہ یوسف گردیز جیسے کئی نامور شیخ الاسلام ملتان کی مٹی میں دفن ہیں۔ ملتان کا نام ایک قوم سے منسلک ہے جنہیں مالی کہا جاتا ہے، اور سنسکرت میں جگہ کو استان کہا جانے لگا تو وہاں سے مالستان بنا اور پھر ملتان۔ 500 قبل مسیح میں ملتان پر ایران کی حکومت تھی، لیکن پھر مالیوں پر سکندر اعظم نے حملہ کیا اور یہاں کے باسیوں نے سکندر اعظم کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، لیکن لڑائی کے دوران مالیوں نے ایک زہر آلود تیر سکندر اعظم کے شانے پہ مارا اور پیوست ہو گیا، لیکن کئی مہینے بعد اسی زہریلے تیر نے سکندر اعظم کی جان لے لی۔ سن 1200 میں غوث بہاؤالدین زکریا نے اس شہر میں اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ ان کا تعلق سہروردی سلسلے سے تھا اور ان کے پوتے شاہ رکن عالم کا مزار ملتان کی پہچان ہے۔ سلطان دلی فیروز شاہ تغلق نے 1324 میں ملتان میں اپنے لیے ایک عالی شان مقبرہ تعمیر کروایا، لیکن ان کو خواب آیا کہ تم اس مقبرے کے قابل نہیں ہو، تو پھر انہوں نے شاہ رکن عالم کی اس مقبرے میں تدفین کروائی۔ ملتان کو پاکستانی سیاست میں بھی بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہاں یوسف رضا گیلانی، جاوید ہاشمی، قصور گردیزی اور شاہ محمود قریشی سیاست کے بڑے نام ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا شجرہ بہاؤالدین زکریا اور ان کے پوتے شاہ رکن عالم سے ملتا ہے اور وہ آج کل گدی نشین مخدوم ہیں۔ شاہ محمود قریشی پاکستان کی سیاست کی تقریباً ہر بڑی پارٹی میں اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہے اور اس وقت وہ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین ہیں۔ شاہ محمود قریشی کی قید کے بعد ان کی بیٹی مہر بانو قریشی نے NA 151 سے الیکشن لڑا اور والد کی سیاست کی کمان سنبھالی ہوئی ہے۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے مہر قریشی کا، آئیے ان سے ملتے ہیں۔ مہر بانو، how nice to be here. السلام علیکم، thank you. I'm so glad کہ آپ آئی ہیں. And it's been years and years. اور مجھے وہ وقت یاد ہے جب ہم بچپن میں ایک دفعہ یہاں آئے اور تمہاری دادی گگا آپا اور تمہارے والد شاہ محمود قریشی، جن کو ہم پیار سے مودی کہتے، وہ مجھ سے 2 سال بڑے ہیں۔ وہ 14 سال کے تھے، میں 12 سال کی تھی، اور ہمارے بہن بھائی ہم سے چھوٹے۔ تو گگا آپا اور بی بی جو میری والدہ تھیں مرحومہ، ان کی بڑی دوستی تھی۔ انہوں نے گرمیوں میں ہمیں بلایا تو ہم اسی حویلی میں آ کے ٹھہرے، اور یہی جو سیڑھیاں ہیں we used to slide down these stairs. ہم بھی اب تھوڑی بدل گئی ہیں، ہاں وہ بدل شاید اسی لیے بدلی ہیں کہ اور بچے مزید اس پہ سلائڈ نہ کریں، کیونکہ ہمیں تو مار پڑتی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد نے مجھے سکھایا تھا کہ کس طرح ان سیڑھیوں کے اوپر سلائڈ، ہمارے ساتھ غصہ ہوتے تھے جب ہم یہ کرتے تھے، تو بس پھر اس کے سامنے آ گئی نا ساری بات۔ تو ایک شام مجھے نہیں بھولتی جب گگا آپا نے سریا ملتانی کر کو یہاں بلایا، اور سریا ملتانی کر تمہیں پتہ ہے بڑی مشہور گائیکا تھیں یہاں کی، اور گگا آپا کے کمرے میں چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں اور خواتین کی محفل تھی۔ میری والدہ، میری خالہ گگا آپا اور ان کی بہن بیگم صادق حسین قریشی، چینا خالہ، وہ سب بیٹھی تھیں، اور سریا ملتانی کر صاحبہ نے کافی پڑھی تھی اور مجھے نہیں بھولتی۔ وہ بہت ہی خوبصورت وقت گزرا۔ اس کے بعد تمہارے والد کے ساتھ کیمبرج یونیورسٹی میں بھی ٹاکرا ہوا۔ میں انڈر گریجویٹ تھی، وہ گریجویٹ تھے، تو I'll tell you a laughable story about that episode. لیکن تمہاری پھر کیمبرج میں پیدائش ہوئی نا؟ جی بالکل، because Moody and Mehreen got married and began their life in Cambridge. یس۔ اس کے بعد تم لکاس میں پڑھیں لاہور، اور پھر تمہاری شادی کراچی میں ہوئی، اور تم نے کوئی 15 سال کراچی میں ہی گزارے۔ 17 this year. Well, 17 this year, but you came into politics اس سے پہلے۔ تو یہ سفر from کراچی to back to ملتان and into politics، یہ کیسے سفر تم نے طے کیا؟ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید کسی کوئی حکمت عملی کے تحت یا ایک کیوریٹ کیا گیا اور میرے لیے جگہ بنائی گئی سیاست میں، حالانکہ حقیقت سے یہ دور دور ہے۔ اب بابا کبھی چاہتے ہی نہیں تھے کہ کوئی بھی ان کی بیٹی جو ہے وہ سیاست میں، آپ جانتے ہیں ہمارے خاندان میں خواتین پبلک لائف کا حصہ نہیں رہی ہیں۔ بالکل۔ مجھے دلچسپی تھی
ایک ایکڈیمک دلچسپی ہمیشہ تھی. میں نے ساسیکس میں بھی پالیٹکس اور سوسیولوجی پڑھا, اور ہماری ایکڈیمک ڈسکشنز سیاست کے ارد گرد ہمیشہ گھومتی تھیں فرام اے ویری ینگ ایج. اینڈ ایک چیز وہ ہمیشہ تسلیم کرتے تھے کہ یو ہیو دا بگ, تم میں وہ کیڑا ہے سیاست والا, تمہیں سمجھ آتی ہے, دیر از این انیٹ ایبلٹی, یو ڈو ہیو اٹ, مگر دس از ناٹ اے لائف فار اے وومن. اینڈ کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے یہ زندگی نہیں چاہتا. اٹس ڈرٹی, بہت اثر ہوتا ہے آپ کی زندگی پر, آپ کے بچوں پر, آپ کے گھر پر, اور بہت قربانی دینی پڑتی ہے, بہت زیادہ, اور وہ کبھی چاہتے ہی نہیں تھے. تو ایک ایسا وقت تھا میرے خیال میں 3-4 سال پہلے جب میں نے کہنا شروع کیا, اور ایک کشمکش تھی, ایک ہلچل تھی, ہمیشہ چاہت تھی کچھ کرنا تھا. I wanted to give life some meaning. And اس لیے میں نے جرنلزم میں بھی کام کیا, اور اس میں کام کیا تم نے وہاں پر. بالکل, you were a producer there. I was, and I loved the newsroom. مجھے یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ میرا جو سرنیم ہے نا, وہ میں الگ نہیں کر سکتی. ایگزیکٹلی. تو نیوز روم میں بھی لوگ سمجھتے تھے کہ شاید میں ایک حکومت کی یا ایک جماعت کی ترجمانی یا ترجمان ہوں. شاہ محمود وزیر خارجہ تھے جی, پیپلز پارٹی کی حکومت میں. بالکل بالکل. تو پھر میں نے وہ کام چھوڑ دیا. انفیکٹ میری پہلی بیٹی بھی پیدا ہوئی تب, اینڈ کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب آگے میں نے کرنا کیا ہے, تو آئی ٹک ٹائم آف اینڈ آئی سیڈ چلو میں اگلے 10 سال میں اس پہ فوکس کروں گی, اپنے گھر پہ, اپنے بچوں پر, I'll make my family, ان کو وقت دوں گی, اور پھر انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا, اینڈ وہی ہوا. 10 سال تو گزر گئے, پھر وہ ہلچل دوبارہ پیدا ہوئی کہ اب 10 سال ہو گئے, بچے بڑے ہو گئے ہیں. اس دوران تو ملتان آتی جاتی رہیں. ملتان تو ہم آتے تھے عید پہ, محرم پہ, عرس کے لیے, تو آنا جانا تو ہمیشہ لگا رہا. تمہارے جد امجد حضرت بہاؤالدین زکریا, حضرت غوث بہاول حق, جن کے یہاں پر بڑے خوبصورت اور گرینڈ مزار ہیں, اس سے تمہاری نسبت ہے, تو پھر تم کیسے یہ شہر چھوڑ سکی مہربانو؟ نہیں چھوڑا نا. اچھا. نہیں, چھوٹا ہی نہیں, بہت پرانا رشتہ ہے نا, ہماری رگوں میں ہے, ڈی این اے میں ہے. جیسے تم نے جب سیاست کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو کیسے تمہیں یہ سوچ آئی کہ میں سیاست کروں گی؟ نہیں, تو وہ سوچ یہ نہیں تھی. اب دلچسپی تو تھی, اب پتہ بھی تھا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا, کیونکہ ایک تو یہ کبھی ہوا نہیں, نہ ہی کوئی اس کا حامی ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ اس گھر کی کوئی بیٹی سیاست میں آئے. تو میں نے پھر کوشش کی کہ چلیں, جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی, اور آپ جانتے ہیں تحریک انصاف میں بہت نوجوان ہیں, خاص طور پہ سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ ہیں, اس میں خواتین بھی ہیں, لڑکے لڑکیاں, ہر طبقے سے لوگ ہیں, پڑھے لکھے نوجوان ہیں, تو ایک فرق ماحول ہے. تو میں نے سوچا ادھر کوشش کرتے ہیں, یہاں پہ شاید تھوڑا اسپیس بن جائے, تھوڑی اجازت مل جائے. سوشل میڈیا, اور سوشل میڈیا کہیں بھی رہ کے ہو سکتا ہے, آسان بھی تھا, اور دلچسپی تھی. تو کہا سیاست نہیں کر سکتے, یہ تو کر سکتے ہیں نا, کسی چیز کا حصہ, بیسکلی کسی چیز کا حصہ بننا تھا, اپنی زندگی کو کوئی معنی دینی تھی. تو میں نے بابا سے تب جسٹ اسٹاپ ہیئر فار اے منٹ, معنی یہی دینے تھے کہ میں سیاست کروں, اپنے والد صاحب کی نسبت سے سیاست کروں, کچھ اور بھی کر سکتی تھیں. مطلب تم دا سٹیزنز فاؤنڈیشن کراچی میں اتنا بڑا ایک ادارہ ہے, سارے پاکستان میں ہے, اس کے ساتھ وابستہ ہو سکتی تھی. وہاں پہ بھی لیٹن رحمۃ اللہ بینیولنٹ ٹرسٹ کے ساتھ وابستگی ہو سکتی, کیا نہیں کر سکتی وہاں پہ. کراچی میں کاروان حیات, اٹس اے ہاسپٹل فار مینٹل النس, ان کے ساتھ بھی کام کیا, بہت اچھا لگا. میں نے بہت کوشش کی کسی اور شعبے میں جانے کی. جب میں نے ڈان چھوڑا, میں نے اعلان کے ساتھ بھی کام کیا, ناٹ ان فیشن پر سے, مگر مارکیٹنگ اس سائٹ پر. I'm a certified makeup artist also. Oh, wow. I tried that as well. بہت کوشش, because I was also a creative person. تو میں نے وہ بھی کوشش کی, مگر وہ مزہ نہیں آیا جو میں ڈھونڈ رہی تھی نا. It wasn't my calling. And وہ بار بار ایک اندر سے آواز کہتی تھی, مگر تمہیں تو سیاست میں دلچسپی ہے, چاہے اکیڈمک ہو, جو بھی ہو. اور کچھ نامکمل اپنے آپ کو محسوس کیا ہوگا نا, یہ سارے کام کر بھی لیے, لیکن پھر بھی یہ خواہش رہی کہ میں کسی طریقے سے اپنے آپ کو پورا کروں. بالکل ایسے ہی تھا. تو پھر
بابا وزیر خارجہ تھے، ان کی سوشل میڈیا کے ساتھ ہینڈل کرنا، اس سب میں انوالو ہوئی. اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ زیادہ انوالومنٹ ہوئی. یہ غوثیہ جماعت کی بات کر رہی ہوں؟ نہیں، میں اب تحریک انصاف کی، ہماری سیاسی جماعت کی بات کر رہی ہوں. ان کے ساتھ زیادہ انوالومنٹ، کیونکہ آپ لوگوں کی ایک غوثیہ جماعت بھی تو ہے جو دربار سے منسلک ہے، اور حضرت بہاؤدین زکریا رکن عالم کے مریدین ہیں. بالکل، ان کو بھی بہت برا لگا ہوگا. تمہارا قدیم سلسلہ ہے، قدیم سلسلہ ہے، سہروردی سلسلہ ہے، اور ان کا بھی، ان کے لیے بھی بہت ایک یہ معیوب بات ہوگی تمہارا سیاست میں آنا. بالکل ایسے ہی تھا. انفیکٹ جب بائی الیکشن میں بابا نے مجھے آگے کیا اور وہ الیکشن لڑنا پڑا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کا ارادہ تھا کہ پلان تھا، حالانکہ نہیں تھا. ان کو تو اتنے سندھ سے لوگ پیغام بھیجتے تھے کہ آپ نظر ثانی کیجئے، یہ ٹھیک فیصلہ نہیں ہے. اور پھر دوسری طرف جماعت کے اندر سے بھی آوازیں تھیں، وہ اس کو موروثی سیاست کے طور پہ دیکھتے تھے. اور گھر میں بھی ضرور ہوگا. اور بالکل گھر میں بھی تھا لوگ، بیکاز وہ تمہیں محفوظ کر کے رکھنا چاہتا ہوگا. بالکل رکھنا چاہتے تھے. اور مگر ماحول اور صورتحال اس طرح تھی، جس طرح زین کو یہ حلقہ 151 جو ہے، زین تمہارے چھوٹے بھائی ہیں. بالکل، اور یہ ان کا حلقہ تھا NA 151، جو کہ ایک بالکل ہی دہائی علاقہ ہے. زین کو وہ چھوڑ کر ادھر آنا پڑا PP 218 میں، کیونکہ اس وقت ہم پنجاب میں بڑی کشمکش تھی، حکومت چلی گئی تھی، بائی الیکشن کال ہوئے تھے، ہمیں ایک ایک سیٹ جیتنی تھی. تو جب بائی الیکشن کال ہوا، انہوں نے اور بہت سے نام فلوٹ کیے کہ فلاں یا یہ سارے مرد، سب مرد. Why am I not surprised? It's a very conservative society. ساؤتھ پنجاب کی ہم بات کریں، یہاں پہ خواتین ہر جگہ ایسے ہی ہے. ہر جگہ ایسے ہی ہے. مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بھی اپنی کہانی تھوڑی سی. ہاں بالکل، آپ کو تو پتہ ہے. ایگزیکٹلی سیم سملر اسٹوری. تو ہلکے سے یہ آواز آئی کہ نہیں جی، آپ کے گھر کا کوئی فرد ہوگا تو ہمیں مکمل طور پر یقین ہوگا. تو انہوں نے یہ تجویز دی کہ آپ اپنی بیوی کو، یا زین اپنی بیوی کو کیوں نہیں الیکشن لڑاتا، مطلب ان کو ایک بس کینڈیڈیٹ چاہیے تھا گھر کا. تو تب میرے والد نے سوچا کہ اگر میرے گھر سے ہی کوئی ہونا ہے تو کیوں نہ پھر میں اپنی بیٹی کو کہوں جو سیاسی تو ہے